إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو صاحب کمال ہے اور اپنی قدرت میں اور اپنے تمام کاموں میں صرف یکتا ہے اور اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے. اور پھر درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور تمام صحابہ کرام پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، تابعین پر، تبع تابعین پر اور قیامت تک کی سچے دین پر عمل کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، جمعے کے اس خطبے میں میں نے قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں آج کے موضوع کے تعلق سے ہمارے ساتھ ہیں. میں نے صرف 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی، ایک سورۃ الذاریات کی اور دوسرے سورۃ الانبیاء کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ عظیم بات یہ ہے لا الہ الا اللہ، الشہادہ جسے ہم کہتے ہیں، کلمہ شہادت عام زبان میں جیسے ہم کہتے ہیں. اور یہ کلمہ ایسا ہے جس کی بڑی اہمیت ہے، اور اسی اہمیت کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے لوگوں کو اسی کی طرف بلاتے رہے. کلمۃ التوحید، کلمۃ الاخلاص، کلمۃ التقوی، یہ العروۃ الوثقی تمام چیزوں کی جڑ ہے. اسی لیے اس کی اہمیت پر لوگوں نے بہت ساری باتیں کہیں. تو آج کے اس جمعے کے خطبے میں ہم اپنے اس کلمے کے عہد کی تجدید کرتے ہیں. ہم سارے کے سارے کلمہ گو مسلمان ہیں، ہم سب کے سب کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کلمے کے تقاضوں کو سمجھیں، اس کلمے کے شروط کو سمجھیں، اور اس کلمے کو کہاں کہاں پڑھا جائے اس کو سمجھیں. تو سب سے پہلے معلوم ہو کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کلمے کے تعلق سے پوچھا جائے گا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. کلمہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. کلمہ جب آپ کے دل میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ ایمان کی دولت ہے جو آپ کا تعلق آسمان سے ملا دیتی ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اصلها ثابت وفرعها فی السماء. آپ زمین پر ہوتے ہیں، آپ کے دل میں ایمان ہوتا ہے، لیکن آپ کا عمل صالح 7 آسمان سے آپ کا تعلق جوڑتا ہے، اور بندے کے اندر وہ بلندی اور وہ طاقت آتی ہے کہ وہ زمین پر رہتے ہوئے اس کا عمل 7 آسمان پر جاتا ہے. اسی کی تعلق سے کہا اصلها ثابت وفرعها فی السماء. یہ شجر، اس درخت کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال قرآن میں بیان کی. اور سفیان بن عیینہ کہتے ہیں ما انعم اللہ علی عبد من العباد نعمة اعظم من ان عارفهم لا الہ الا اللہ. بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کو پہچانے، لا الہ الا اللہ کو جانے. دوستو، بزرگوں،
میں کہوں گا کہ مختصر سے وقت میں ہم جان پائیں کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، جس کے ہم قائل ہیں، جس کے ہم پڑھنے والے ہیں، جس کو ہم کلمہ گو کہتے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، جب تک نگاہ ہو دل مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے لا الہ کہہ دینا بڑا آسان ہے، لیکن ضرورت ہے کہ دل مسلمان ہو، نگاہ مسلمان ہو، آپ کے نگاہ میں دل میں اسلام ہو، اور آدمی زبان سے کہے اور وہ خلوص دل کے ساتھ اس کے دل میں اس کے قلب جاگزین ہو۔ اسی لیے کہا لا الہ الا اللہ یہ جنت کی چابی ہے، تمام انبیاء کی دعوت ہے، تمام انبیاء نے اسی طرف بلایا، وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور کہیں کہا وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ تمام انبیاء کی طرف اسی بات کی طرف وحی کی گئی لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ یہ گناہوں کو مٹاتا ہے اور سب سے بڑا ذکر ہے اور میزان میں سب سے وزنی چیز ہے۔ جیسے امام احمد کی روایت جو صحیح ہے، کہا کہ نوح علیہ السلام نے موت کے وقت اپنے بیٹے سے کہا آمرک بلا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی ہیں، بڑے نبی ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں جو نبی کا بیٹا تھا، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہے۔ دوستو عزیزو، میں اس لیے توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں، کلمہ تو ہماری گٹھی میں پڑا ہے، ہم تو نسلاً در نسل مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں کلمہ پڑھتے ہوئے بھی قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہوئے بھی جن کے کمروں میں، جن کے بازوؤں میں، جن کے ہاتھوں میں تعویذیں بندی ہیں، کلمہ پڑھتے ہوئے بھی ان کے عقائد غلط ہیں، یہ غیر اللہ کے سامنے نظر و نیاز کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو ہم نے نہیں سمجھا۔ سفیان الثوری کہتے ہیں لیس شیء اقطع ظہر ابلیس، ابلیس شیطان کی پیٹ اگر کوئی چیز توڑتی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کو اگر کوئی سمجھ جائے تو یہ شیطان کے لیے سب سے بڑی مار ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ کی دولت کو سمجھ جائے۔ حسن بصری کے سامنے لوگوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص لا الہ الا اللہ کہہ دے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو حسن بصری نے کہا ٹھیک ہے، بات صحیح ہے، لیکن ضروری ہے فأدى حقها، کہا کہ وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا جو لا الہ الا اللہ کا حق ادا کرے۔ تو دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی کہ لا الہ الا اللہ کا حق کیا ہے؟ وہب ابن منبہ کہتے ہیں ولیکن، کہا کہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے۔ وہب ابن منبہ نے کہا کہ ہاں، ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کے بھی دندانے ہیں، اس کے بھی دانت ہوتے ہیں، اور اس کے دانت لا الہ الا اللہ کے حقوق ہیں، اس کے واجبات ہیں، اس کے شروط ہیں۔ جب تک آپ اس کو نہ سمجھیں جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ حسن بصری کے بارے میں کہا کہ فرزدق عرب کا مشہور شاعر ہے، اور اتفاق سے اس کی زندگی میں اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، وہ اپنی بیوی کو دفنانے لگا۔ تو حسن نے کہا کہ اے فرزدق، بیوی کو خبر میں ڈال رہے ہو، تم نے بھی کچھ اس دن کے لیے تیاری کی ہے؟ کہا کہ تمہاری بھی کوئی تیاری اس دن کے لیے ہے جس دن تمہیں بھی خبر میں ڈالا جائے گا؟ تو فرزدق نے کہا 70 سنہ بلا الہ الا اللہ، کہا کہ کیا بات کرتے ہو، 70 سال سے میں لا الہ الا اللہ پر قائم ہوں، دین پر قائم ہوں، کلمے پر قائم ہوں۔ تو حسن نے کہا کہ نہیں، یاد رکھو، کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری بات، لیکن زبان سے نہیں چلے گا، لیکن لا الہ الا اللہ کے جو شروط ہیں، جو اس کے واجبات ہیں، اسے ادا کرنے کی کوشش کرو۔ دوستو عزیزو، اسی لیے عتبان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں فرمایا گیا ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو اس شخص پر حرام کر دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اخلاص نیت کے ساتھ خوشنودی کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ صحیح حدیث جس میں کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش کی، یا اللہ یا ربی علمنی شیئا اذکرک وادعوک، اے اللہ اے میرے رب مجھے کوئی ایسی دعا بتلائیے جس کو میں پڑھوں جس سے آپ کا ذکر کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ دوستو عزیزو، ایمان کا سب سے بڑا حصہ جسے کہا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے کئی حصے ہیں، 70 سے زائد حصے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا حصہ جس کے بارے میں کہا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، اور سب سے کمتر چیز جس میں کہا اماطۃ الاذى عن الطریق صدقہ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس میں کہا گیا یخرج من النار، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو جہنم سے نکال دے گا جس کے دل میں ایک جو کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ اور پھر کہا وفی قلبہ وزن برہ، جس کے دل میں گیہوں کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ اور پھر آخر میں کہا وفی قلبہ وزن ذرہ، ایک معمولی ذرے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے نکال دیں گے، جنت میں داخل کریں گے۔ یہ لا الہ الا اللہ آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ لیکن اس شخص کو جو صرف زبان سے پڑھتا ہو، زبان سے کہتا ہو کہ میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، تو کہتے ہیں کہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا آدمی کو دنیا میں تو کام آئے گا، جیسے بہت سارے منافق تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے تھے، دنیا میں چلے گا، دنیا میں مومن ماننے کو ہم سمجھیں گے کہ زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے مومن ہے۔ لیکن جیسے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث جس سے معلوم ہوا کہ جنگ میں انہوں نے ایک ایسے آدمی کو قتل کر دیا جس نے قتل سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھا، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اس نے تو قتل کے ڈر سے پڑھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم، کیا تم نے اس کے سینے کو پھاڑ کے دیکھا؟ قتل کے ڈر سے پڑھا تھا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایسے منافق لوگ جو صرف زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن اس لا الہ الا اللہ کی تجدید نہیں کرتے، میرے بھائیوں کبھی دل روتا ہے۔ آپ کے آس پاس کتنی مسجدیں ہیں؟ جہاں آپ کا گھر ہوتا ہے کتنی مسجدیں آس پاس میں ہوتی ہیں؟ فجر کی اذان ہوتی ہے، کتنے گھروں میں لائٹ جلتی ہے؟ آپ کبھی اٹھ کر دیکھیں، میں نے آج دیکھا اپنی بالکونی سے، آج دیکھا کہ اذان ہوتی ہے، اس مسجد میں ہوتی ہے، اس مسجد میں ہوتی ہے، اس مسجد میں ہوتی ہے، کتنے گھروں میں لائٹیں جلتی ہیں، کتنے گھروں میں لوگ مؤذن کی لا الہ الا اللہ کا جواب دیتے ہیں۔ یہ کلمہ گو مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہنود، کافر بھی جن کو دیکھ کے شرماتے ہیں، ارے یہ وہ مسلمان ہیں۔ ادھر مسجدوں میں مؤذن صبح 4 بجے سے اٹھ کر لا الہ الا اللہ پکارتا ہے، اور کبھی وہ اٹھ کر عبادتیں کر رہا ہے اور فجر کے اذان کے وقت اذان دے رہا ہے، اور آپ اور ہم ہیں کہ ہم اپنے نیند میں مست ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے مسلمان ہیں۔ کہا کہ زبان سے تو کام آئے گا، مسلمانوں کے قبرستان میں ہمیں دفن کیا جائے گا، لیکن آخرت میں کام آنا مشکل ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہاں لا الہ الا اللہ وہ چلے گا جو تمام شروط کے ساتھ ہوگا۔ ہم آپ کو اس کی شرطیں بتائیں گے اگر وقت درکار ہو، اسی لیے کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا من اسعد الناس بشفاعتک لا الہ الا اللہ، اے اللہ کے نبی آخرت میں آپ کی سفارش کسے ملے گی؟ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اس بات کے متمنی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پریشان دل میں میرے لیے شفاعت کریں، میری سفارش کریں، میری ریکمنڈیشن کریں؟ ہاں ضرور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا کہ یہ سوال تجھ سے پہلے کوئی نہیں کرے گا۔ اب کہا لما رأيت حرصك على الحديث، میں نے جانا کہ تیرے اندر وہ حرص ہے، شوق ہے حدیث جاننے کا، اور کہا کہ وہ شخص جو شخص
لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہے. اخلاص کے ساتھ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کے شروط کو ادا کرے. مختصر سے وقت میں لمبی لمبی شرطیں ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. ہم آپ کو بتائیں گے کہ علماء نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کے دو رکن ہیں. آدمی لا الہ ایک نفی اور ایک اثبات، یعنی پہلے آدمی انکار کرتا ہے کہ کوئی سچا معبود نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، اور پھر اس بات کو بتاتا ہے کہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. ایک آپ اپنے دل سے دماغ سے سارے بتوں کو نکال پھینکیں، اور سب سے بڑا بت آدمی کے دل میں ہوتا ہے ہوا نفس، دل کی خواہشات. یہ سب سے بڑا بت ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ کہاں کہاں آپ کا دل معبود بن جاتا ہے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ دل کہتا ہے سو جاتے ہیں. دل کہتا ہے کہ بیوی کی خواہش ہے تو چلو بیوی کی خواہش مان لیتے ہیں، بچے کی خواہش ہے تو چلو بچے کی خواہش مان لیتے ہیں. اللہ کی حدود کا احترام کون کرے؟ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کی پامالی ہوتی ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں، سچے مسلمان ہیں، اور اسی دعووں پر باتیں بنتی ہیں. تو کہا گیا کہ آدمی کو سب سے پہلے یہ دو رکن اس کے بتائے گئے اور اس کی شرطیں بتائی گئی. کہاں کہ کلمے کی سب سے پہلی شرط ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں جانکاری ہو، علم ہو. العلم ضد الجہل، ایسا علم جس کے بارے میں کہا سورۃ محمد آیت نمبر 19، جس میں کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں. جس دن آپ اور ہم یہ جانیں گے دنیا کی ساری چیزیں ہمارے سامنے حقیر ہو جائیں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم رشتہ ملائیں گے. اور کہا کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں پورا علم رکھتے ہیں. علم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا بیڑا پار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے مرض کی شفایا بھی دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ میری غربت کو دور کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نوکری دلوا دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بچے دے دے گا. اللہ کو پہلے جانیں. اس کا معنی ہے لا الہ الا اللہ. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں لیکن دوسرے جگہوں پر بھی جاتے ہیں، دوسری جگہوں پر بھی جھولی پھیلاتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کو ہم نے نہیں جانا. پہلی شرط ہے العلم ضد الجہل، اور دوسری شرط ہے یقین. آپ کو یقین ہونا چاہیے. ہماری مشکل یہی ہے، ہم کو نہ تو جنت پر یقین ہے، اسی لیے حدیثوں میں بتایا گیا الجنت حق والنار حق. آپ اس بات کی یقین رکھیں جب کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ کو یقین ہو. کیسے یقین؟ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں کہا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اب انہوں نے کوئی شک و شبہ نہیں کیا، بولا کہ اللہ کی بات ہے تو ہم یقین رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں پر یقین ہونا چاہیے. دوستو عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بندو میرا وعدہ ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کے وعدے سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ کے وعدے پر یقین ہو. تیسری چیز کے بارے میں کہا الاخلاص، خلوص دل کے ساتھ. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا، کہا جیسے سورۃ البینہ میں کہا مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ، دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں. کوئی بھی کام کرو تو اخلاص کے ساتھ کرو. اور چوتھی شرط بیان کرتے ہوئے کہا الصدق. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آدمی سچا ہو، دین کے ساتھ آدمی سچا ہو. والذی جاء بالصدق وصدق به، اللہ کے ساتھ سچا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ کریں، صحابہ کرام نے جو وعدہ کیا اس وعدے کو سچا دکھایا. وما بدلوا تبدیلا، اللہ نے کہا کہ انہوں نے کوئی بات نہیں بدلی، گردنیں کٹوا دیں. ارے
کبھی سمجھ میں آتی ہے بات کہ کفار مکہ جو عربی تھے لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، بچوں کو یتیم بنا دیا، خون کی ندیاں بہا دیں، جنگوں میں مر گئے اور گڑھوں میں ان کی لاشیں پھینکی گئیں، معمولی چھوٹا سا کلمہ نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھا؟ وہ جانتے تھے کہ اس کلمہ کے پڑھنے سے ان کی ساری زندگی بدل جائے گی. لات، منات، عزا، نائلہ، اسعاف، ان ساروں کی بتوں کی عبادت چھوڑ دینی پڑے گی، اپنی سرداری چلے جائے گی، ایک اللہ کی طرف ایک آ جانا پڑے گا. انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. اور آج کے جو مسلمان ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن وہی کچھ کرتے ہیں جو کفار قریش کرتے تھے. کفار قریش کرتے تھے. ان کی جھوٹی تمام شان اور جھوٹی جتنی بھی یہ ہیں اتنے رسم و رواج ہیں اور جن کی خبر پرستیاں ہیں، اور پھر یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے کلمے کو نہیں سمجھا، اور سمجھا تو ان شروط کے ساتھ نہیں سمجھا. اور اسی لیے کہتے ہیں المحبہ، آدمی محبت کو سمجھے. کیسی محبت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. دین سے کوئی کراہیت نہ ہو. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو دین سے کراہیت ہے، دین والوں سے کراہیت ہے، دینی لباس سے کراہیت ہے، اور دین کی شکل و صورت سے کراہیت ہے. کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں. اپڈیٹ کا مطلب ہے کہ ننگے رہو. ارے تھوڑا اسلامی شناخت میں آؤ تو آپ کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ آپ مسلمان ہیں. آپ کو دین سے کراہیت ہے اور زبان پر کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ دین کا کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو محبت ہونی چاہیے. مسجدوں سے، اللہ والوں سے، علماء سے، قرآن سے، اذان کی آوازوں سے آپ کو محبت ہونی چاہیے. آپ کی محبت آپ کے کلمے کا سچا دعویٰ ہے. آپ لا الہ الا اللہ سچی زبان سے کہہ رہے ہیں، آپ کے دل میں محبت ہے. یہی محبت ہے جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت عطا کرتی ہے. اور ایک شرط جس کے بارے میں کہا والانقیاد، تابعداری کہا، جسے ہم کہتے ہیں سرنڈر ہو جانا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بالکل جھک جانا. جیسے آپ نماز میں ٹھہرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی اعتراض نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا تو فوراً آپ مان لیں. اور پھر آخری چیز، ساتویں چیز جس کے بارے میں کہا القبول ضد الرد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے تو آپ فوراً مان لیں. ایسا نہ کریں جیسے کفار قریش نے کہا تھا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے؟ آپ ایسا کر رہے ہیں، ہمارے سارے معبودوں کو ہٹا کر ایک معبود کی بات کر رہے ہیں. یہ تو بڑی تعجب کی چیز ہے. دوستو عزیزو، آج لوگ یہی کہتے ہیں، بولتے ہمارے پاس باباؤں کی، ننگے فقیروں کی اتنی ساری بڑی لسٹ ہے، آپ ان ساروں کو ایک طرف ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک رسول کی امامت میں آ جاؤ. یہی بات سے ان کو غصہ ہے. وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے کہا لا الہ الا اللہ یستکبرون. سورۃ الصافات میں اللہ نے کہا کہ جب ان کو لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، تو تکبر کرتے ہیں، بولتے کہ آنے کو راضی نہیں. بہت سارے خداؤں کی طرف جب بلائے جاتے ہیں تو دوڑ کر چلے آتے ہیں. بولا کہ یہ بات ہے، ایک اللہ کی طرف ہم آنا نہیں چاہتے. لا الہ الا اللہ کا معنی یہی ہوتا ہے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آئے اور اسے قبول کرے، اور اسی قبول میں آدمی کی تابعداری ہوتی ہے. تو دوستو عزیزو، لا الہ الا اللہ اصل دولت ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچاتی ہے. اس کی کچھ باتیں ہیں کہ کچھ جگہ ہیں جہاں کلمہ توحید پڑھا جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے خطبے میں ہم بتائیں گے کہاں کہاں سنت ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ کہے. لیکن میں جمعے کا خطبہ ختم کرتے ہوئے پھر ایک بار آپ سے کہوں گا کہ ہم نے بہت بڑا کلمہ پڑھا ہے. یہ کلمہ ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمیں جنت میں لے جاتا ہے. اسی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی ہیں، اسی کے لیے صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں. اللہ کا فضل ہے کہ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں. لیکن
بات کیا ہے کہ ہم کلمے کی شروط کو نہیں سمجھتے ہیں. اگر کوئی ان شروط کو نہیں سمجھتا ہے، اس کے اندر اس کلمے کے لیے اخلاص نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تابعداری نہیں ہے، قبول نہیں ہے، اور اس کلمے کو اس نے جانا نہیں ہے، تو وہ کلمہ صرف زبان سے دنیا میں تو چلے گا لیکن آخرت میں اس کے احکام الگ مرتب ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو علم کی دولت عطا فرمائے، خالص صحیح علم عطا فرمائے، جو علم ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دے. اے الہ العالمین، جتنے حاضر ہیں تمام کو کلمے کے شروط جاننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. اے الہ العالمین، ہماری اس مجلس میں جو ضرورت مند ہیں، جو قرض دار ہیں، یا اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہیں اے اللہ انہیں شفاء عاجلہ شفایابی عطا فرما. ہمارے جو مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں اے الہ العالمین ان کی مغفرت فرما، ان کی خبروں کو نور سے بھر دے. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك كريم بالرؤوف الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر.